اچھا، آپ سے ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کروں۔ کل میں ایک جگہ پہ ایک تعزیت کرنے گیا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اب وہاں گیا تو وہاں میں نے ایک بہت خوبصورت چیز دیکھی۔ میری خواہش یہ تھی کہ یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ جب ہم پہنچے اور ان کے گھر کا پتہ کیا کہ وہ کہاں ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ جن کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں وہ اس وقت آپ کو مسجد میں ملیں گے۔ اب ہم چلے گئے مسجد گئے تو وہ وہاں پہ ان کا جتنے بھی اہل و عیال تھے، جو خاندان کے قریبی لوگ تھے، وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی وہاں پہ چلے گئے تو خاموشی سے جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور سامنے قرآن پاک ایک جگہ پہ رکھے ہوئے تھے، کچھ سپارے رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں بھی اشارہ کیا کہ آپ اس میں سے پڑھ لیں۔ ہم نے بھی ایک سپارہ قرآن پاک، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق، کسی نے یاسین، کسی نے سورہ رحمان، کسی نے کوئی سپارہ اٹھا لیا اور اس کے بعد تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اب جب تلاوت کی، کسی نے ایک رکوع پڑھا، کسی نے 2 رکوع پڑھے، کسی نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، کسی نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، کسی نے سورہ مزمل کی تلاوت کی، سب نے اپنی اپنی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد دعا کی۔ اب جب دعا کی تو اس کے بعد ہم ان کے جو ہمارے دوست تھے جن کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے، ان سے سلام دعا کی، ان سے افسوس کیا، اظہار تاسف کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ تشریف لائے، اور اگر آپ پانی پینا چاہیں تو یہاں سامنے موجود ہے، اور باقی ہمارے ہاں میں آپ کی کوئی خدمت کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے، ہم جو فوتگی ہے وہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتی ہے۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے یہ جو بات کی کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی رسم نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ جو آپ نے بات کی اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے ہاں ہم نے بہت عرصہ پہلے ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کے یہ طے کر لیا تھا کہ جب بھی فوتگی ہوگی تو جو فوتگی والے گھر میں جو قریبی لوگ ہیں، یعنی جس کسی کا والد فوت ہو گیا، بیٹا یا بیٹے یا جو بھی اس کے بھائی ہیں، یا کسی کا کوئی والدہ فوت ہو گئی تو ان کے بچے جو ہیں، یا کسی کے چچا فوت ہو گئے، سارے جو عزیز و اقارب جو قریبی ہوتے ہیں وہ سارے جا کر کے صبح مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مسجد میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ آتے ہیں، اور لوگ جب آتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تعصف کرنے کے لیے، اظہار افسوس کرنے کے لیے، وہ مسجد میں ہی جاتے ہیں۔ اب مسجد میں جا کر کے وہاں سپارے رکھے ہوتے ہیں، درود شریف رکھے ہوتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد اجازت لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جانی جتنی بھی رسومات تھیں مہمانوں کے لیے تکلف کرنے والی، فوتگی کے موقع پہ خاص طور پہ ان کو کھانے کھلانے والی، ان کے لیے چائے بنانے والی، ان کے لیے مشروبات والی، ان کے لیے بسکٹ، کیک اور پکوڑوں اور سموسوں اور جو ہمارے یہاں کباب اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں ترک کر دی، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی۔ اب یہ ہے کہ فوتگی امیر کی ہو یا غریب کی ہو، وہ ایک جیسی ہے۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، دعا کر کے اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور یہ 3 دن تک ہمارے یہ معمولات رہتے ہیں کہ 3 دن تک جس گھر میں فوتگی ہوئی ان کے جتنے بھی جو اقربا ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، قریبی لوگ ہیں، وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تیسرے دن کے بعد ہم کوئی ایسا سلسلہ نہیں کرتے، اور اس کے بعد جس شخص نے دعا کرنی ہو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی دعا کر لیجیے۔ اب یہ دیکھیے کہ زندگی کتنی آسان کر دی ہے انہوں نے، ورنہ ہمارے ہاں یقین کیجئے اس وقت فوتگی جو ہے وہ شادی سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ انواع و اقسام کے کھانے پک رہے ہیں، مینیوز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کی ترتیب طے ہو رہی ہے، اور یقین کیجئے کہ اہل خانہ کو، جس گھر میں میت ہو، جو مرثا ہیں، ان کو میت سے زیادہ، اس دکھ سے زیادہ اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ آنے والے مہمانوں کو ہم انٹرٹین کیسے کریں گے، ان کی خدمت کیسے کریں گے، ان کا خیال کیسے رکھیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی یعنی ایک طرح سے ہم نے مصیبت مول لی ہے کہ جس میں بیچارے غریب آدمی کو قرضہ لینا پڑتا ہے اور امیر آدمی کو خام خواہ رسوا ہونا پڑتا ہے۔ تو دونوں غریب اور امیر کے لیے یہ ایک طرح سے مسئلہ ہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں اس کمیونٹی میں اگر کچھ جو بااثر، باعزت، معزز جو لوگ ہیں، وہ سارے لوگ بیٹھ کر کے آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بھی اسی طرح کی کوئی رسم کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑی سہولت